السلام علیکم ناظرین، اس دنیا کی تاریخ ایسے بہت سارے بادشاہوں سے بری پڑی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری طاقت اور دولت سے نوازا، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اسی کے ہی مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آج ایک ایسے ہی بادشاہ شداد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شداد نے دنیا میں جنت کیوں بنائی تھی، اس کی یہ جنت کیسی تھی اور اس کی اس جنت کا کیا انجام ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے 6000 سال بعد شداد کی یہ جنت دیکھی تھی، اور اسی صدی میں 1984 عیسوی میں شداد کی یہ جنت کس جگہ پر دریافت ہوئی ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قوم عاد کے جیسی قوم نہ ہم نے کبھی ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ان کے بعد۔ ناظرین، قوم عاد ایک انتہائی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم کا ایک ایک شخص 10 گز کا تھا اور ان کے لوگ اپنے ایک ہاتھ سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ اسی طاقت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور حق کی راہ سے پٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا، لیکن یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کئی دفعہ شداد کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن شداد بھی اپنی طاقت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ شداد نے پوچھا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ شداد کو بتایا اور جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں اس کو بتایا۔ تو اس کے جواب میں شداد نے کہا کہ یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے، اس طرح کی جنت تو میں دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد اپنی اس مغروری سے باز نہ آیا۔ شداد نے اپنی سلطنت سے بڑے بڑے کاریگروں کو طلب کیا اور اپنی سلطنت میں ارم کے مقام پر جنت بنانے کا حکم دے دیا۔ شداد نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ جنت مکمل طور پر تیار نہیں ہو جائے گی وہ اس جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ اس کو دیکھے گا۔ جنت کی تعمیر کا حکم دینے کے بعد بڑی بے صبری سے جنت کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت میں سونے اور چاندی کی دیواریں بنائی گئیں اور ان پر کئی ہیرے اور جواہرات لٹکائے گئے۔ ان دیواروں کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس جنت کے اندر 1000 عظیم الشان محل تیار کیے گئے اور ان محلات کو بڑے بڑے ستونوں سے مزین کیا گیا اور ان ستونوں کے گرد سونے اور چاندی کے جواہر لٹکائے گئے۔ شداد کی اس جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بچھائی گئیں۔ ہر محل کی دیواروں کو زعفران اور عنبر کی خوشبوؤں سے معطر کیا گیا اور محل کے فرش پر یاقوت، زمرد اور مرجان کی تہیں بچھائی گئیں۔ ہر محل کے کنارے پر کئی درخت لگائے گئے۔ ان درختوں کی جڑیں سونے کی اور شاخیں جواہرات سے بھر کر لٹکائی گئیں۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت اور خوش آواز پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے۔ شداد کی اس جنت کو مکمل ہونے میں 12 سال لگے۔ جب جنت مکمل ہو گئی تو شداد کو پیغام پہنچایا گیا۔ جنت کے مکمل ہونے کا سنتے ہی شداد بہت خوش ہوا اور جنت کے نظارے کے لیے اپنی سلطنت کے امراء کو ساتھ ملا کر چل پڑا۔
جب شداد جنت کے دروازے کے بالکل پاس پہنچ گیا اور اپنا ایک پاؤں جنت کی طرف بڑھایا تو اچانک ایک اجنبی شخص شداد کے راستے میں آ گیا۔ شداد زور سے چلایا کہ کون ہے یہ شخص جو میرے سامنے آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اس اجنبی شخص نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے اس شخص کو یعنی کہ ملک الموت کو دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب شداد کا کوئی بھی چارہ نہ چلا تو اس نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے بس ایک نظر جنت کو دیکھنے کی مہلت دی جائے، لیکن ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تجھے جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ اس جواب پر شداد بہت رویا اور ملک الموت کی بڑی منتیں کی، لیکن ملک الموت نے کوئی مہلت نہ دی اور شداد کی جان قبض کر لی۔ اس طرح دنیا میں جنت بنانے والا یہ بادشاہ اپنی ہی جنت کو ایک نظر تک نہ دیکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور یہ جنت ساری کی ساری زمین کے اندر دھنس گئی۔ شداد کی اس موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو راہ حق پر لانے کے لیے بہت کوشش کی اور شداد کے اس انجام سے بھی انہیں خوف دلایا، لیکن یہ قوم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتی رہی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی تمام کوششیں کر چکے اور اس قوم کے جواب سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ سے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور اس جگہ سے چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام اس جگہ سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آندھیوں اور طوفان کا عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ایسا نازل ہوا کہ قوم عاد کا کوئی شخص اور نہ اس جگہ کا کوئی نام و نشان باقی رہا۔ ناظرین، شداد کے اس انجام اور قوم عاد کی اس تباہی کے 6000 سال بعد جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اونٹ اس علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچ گئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان دیواروں اور ستونوں پر پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب کافی دیر بعد آپ ہوش میں آئے تو آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی حالت تو بالکل ویسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کا ذکر کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے اندر چلے گئے تو یہاں پر کچھ نہریں بھی بہہ رہی تھیں۔ آپ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھا لیے تو جلدی سے دوڑتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ نے اس جگہ کو دیکھا تو اس وقت آپ حالت بیداری میں تھے یا خواب کی حالت میں تھے؟ حضرت عبداللہ بن کلابہ نے کہا کہ میں مکمل حالت بیداری میں تھا اور اس جگہ کی کچھ نشانیاں بھی حضرت امیر معاویہ کو بتائیں، اور وہ جوہرات جو آپ نے اٹھائے تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سب دیکھ اور سن کر حضرت امیر معاویہ سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے علماء کرام کو بلایا۔ جب علماء کرام نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو کہ اس جنت کو دیکھے گا۔ وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھیں تو آپ نے کہا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، اسی صدی میں 1984 عیسوی میں امریکی سائنسدانوں نے خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے اس جنت کو دریافت کیا ہے۔ یہ جنت عمان کے ایک شہر میں دریافت ہوئی ہے۔ اس شہر میں بہت بڑے بڑے ستون موجود تھے۔ اس وقت اس شہر کو
بڑے بڑے ستونوں والا شہر کہا گیا۔